سر یہ کرکٹ گراؤنڈ کے اندر جلسہ منعقد کرنا، اس کی وجہ نہیں سمجھ آئی، آخر اس کی کیا ضرورت تھی کہ وہیں پہ یہ جلسہ منعقد کیا جائے؟ بہت شکریہ منصور بھائی، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کرکٹ گراؤنڈ کے اندر اجلاس میں بھی جلسہ کہتا رہا، مجھے لگا وہ جلسہ ہوگا لیکن وہ اجلاس تھا، سوری میری غلطی ہے۔ دیکھیں اگر اسے جلسہ کہہ رہے ہیں تو جلسہ بھی نام غلط نہیں ہے، کیونکہ جو پارلیمان کے اندر جاتے ہیں لوگ، جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، انہیں عوام کے درمیان رہنا چاہیے۔ اور اگر گراؤنڈ میں اوپن گراؤنڈ کے اندر اجلاس ہوا ہے تو اجلاس کا خرچہ اسمبلی کے اندر بھی وہی ہوتا ہے اور باہر بھی وہی ہوتا ہے، کوئی الگ سے تو کوئی نہیں، وہاں پر کوئی اس طرح کی ڈشیں چل گئیں یا کوئی ہیلی کاپٹر لے کر جو ہے لوگوں کو لے جانا پڑا ہے، یا کوئی اس طرح کی جو ہے اخراجات ہو گئے ہیں کہ جس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ وہاں پر احمد کنڈی صاحب جو ہیں وہ بھی اپوزیشن سے موجود تھے، اور بھی میں نے رہنماؤں کی تصویریں دیکھی، غلط بات کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ یہ تنقید کرنا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہاں پر انہوں نے پیسے کا ضیاع کیا، لیکن یہ بات اپنے گربان کے اندر نہیں جھانکتے کہ جب آپ 26ویں ترمیم کر رہے تھے، 27ویں ترمیم کر رہے تھے، ڈاکہ مار رہے تھے، ووٹ خرید رہے تھے، اس وقت جو آپ نے اجلاس کیے ملکی مفادات کے خلاف، جب آپ ملٹری ٹرائل کو جائز قرار دینے کے لیے قراردادیں منظور کر رہے تھے، اجلاس طلب کر رہے تھے، اس وقت کے اجلاس جو ہیں وہ جو ضائع کیا آپ نے پیسہ، آپ کو وہ تو خیال نظر نہیں آتا۔ آپ کو ادھر بھی جھانکنا چاہیے کہ جو آپ نے 2-2.5 سالوں کے اندر کیا کیا ہے پاکستان کے لیے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف آپ آؤ، آپ ملک بچاؤ گے، بلکہ میں وہ گانا بھی سن رہا تھا کہ ملک بچا لو نواز شریف۔ ملک کس طرح سے بچایا کہ جو آپ نے آئی پی پیز یا جو گیس کے متعلقہ معاہدے کیے ہوئے تھے، اس میں آپ کو گیس استعمال کرو نہ کرو آپ کو بل ادا کرنا ہے، بجلی استعمال کرو نہ کرو آپ کو یونٹ کے پیسے دینے ہیں۔ صاحب ایک منٹ سر، یہ میرے خیال میں ہم ڈیویٹ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے بات پوچھا تھا کہ یہ کرکٹ گراؤنڈ پہ جلسہ کرنے کی وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے پرپس کیا تھا؟ دیکھیں مقصد یہی تھا کہ عوامی نمائندے ہیں، عوام کے درمیان جو ہے وہ کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر کھلے گراؤنڈ کے اندر جو ہے انہوں نے اجلاس کیا اور ایک اچھی روایت انہوں نے قائم کی۔ اس کے اندر غلطی تو کوئی نہیں ہے، کیا غلطی ہے اس میں، کیا کر کیا اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی انہوں نے کوئی غلط بات کر دی؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں اس کا فائدہ، اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اب چلے ہو گیا نا، اب تو آپ نے کر لیا، اب اس سے فائدہ کیا ہوا آپ کی سیاست میں یا خیبر پختونخوا کے لوگوں کے درمیان وہ عوامی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، یہی مقصد تھا۔ نہیں جواب دے تو سر، اگر آپ نے تو بیسیکلی ٹی وی اسکرینوں کے ذریعے ہی کرنا ہے نا، یا ڈیجیٹل کے اوپر اگر آپ کی لائیو کوریج جاری ہے اس سے بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے کرکٹ اسٹیڈیم میں خاص طور پہ کیوں؟ مطلب کل کو آپ پشاور کے کسی چوک چوراہے کے اوپر بھی کھڑے ہو کے پھر کل کو یہ ہونا شروع ہو جائے گا، یا آپ کو دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں کبھی اس طرح سننے کو ملا ہو کہ جناب فلاں ملک کے اندر فلاں پارلیمنٹ نے جو ہے وہ کرکٹ کے اندر، اگر انگلینڈ کے اندر مثال کے طور پہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ کی بہت پرانی تاریخ ہے، مطلب ہم اسے کوٹ کرتے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہو کہ وہاں پہ لارڈز کے میدان میں، اوول کے میدان میں، ایجبیسٹن کے میدان میں جا کے جناب انگلینڈ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ بیٹھ گئی، وہاں پہ جناب عوام کے نمائندے ہیں، تو اسی لیے کرکٹ گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ جلسہ ہوگا، سوری اجلاس ہوگا، میں بار بار جلسہ کہہ دیتا ہوں۔ جی بالکل جی، دیکھیں یہ پبلک پلیس کے اندر کرکٹ گراؤنڈ تھا، وہاں پر جلسہ ہوا، جو کہ خوشائن بات ہے کہ عوام کے نمائندے ایسے نہیں ہیں کہ وہ اس طرح ہیں کہ ٹچیبل ہی نہیں ہے، بہت دور ہیں، ایک عوام کے اندر جا کر انہوں نے جلسہ جو اجلاس کیا وہ ایک اچھی بات ہے۔ آپ بھی جلسہ کہہ رہے ہیں، میرے منہ پہ بھی جلسہ جو ہے نا وہ چڑھ رہا ہے۔ سر وہ گراؤنڈوں میں تو جلسے ہوتے ہیں نا، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، کیا تنقید کی تو بات نہیں بنتی، گراؤنڈ میں جلسے ہوتے ہیں نا سر، گراؤنڈ میں پارلیمنٹ کے اجلاس تنقید کی تو بات نہیں بنتی نا۔ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 1-2 لوگ آ گئے، باقی سارے وہاں پر فارم 45 والے بیٹھے ہوئے تھے، فارم 47 والا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اور یہ جسٹیفیکیشن ہے اس بات کی کہ اس لیے کرکٹ گراؤنڈ میں یہ اجلاس کرنا؟ نہیں وہ تو دیکھیں نا، جسٹیفیکیشن سے دیکھیں، جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ عوام کے درمیان جا کر جلسہ کیا ہے، گراؤنڈ کے اندر ہوا ہے، عام پبلک وہاں پر دیکھے کیا ہمارے نمائندے کر رہے ہیں، کیا ان کی پرفارمنس ہے، کیا گفتگو کر رہے ہیں، کس طرح سے اسمبلی کو چلا رہے ہیں۔ سر کتنی پبلک تھی گراؤنڈ کے اندر جا کر جو ہے انہوں نے، سرکار کتنی پبلک تھی ذرا بتائیں گے؟ میں وہاں اجلاس کو اٹینڈ کرنے نہیں گیا، میں تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوں۔ سر 20 سے 25 ہزار کا کراؤڈ ہے، یہ ہم ویژول دکھا رہے ہیں، تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ کتنی فل سکرین پہ دکھائیں ذرا ویژول، جو ویژولز آئے اس میں لوگ کافی بیٹھے ہوئے تھے، دکھائے فل سکرین پہ۔ سر یہ مجھے جو نظر آ رہے ہیں تو زیادہ تر سیٹیں تو خالی پڑی ہوئی ہیں، وہ دیکھیں ذرا، زیادہ تر سیٹیں تو اس میں خالی ہیں، اور دوپہر کے وقت ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہمیں پتہ لگا اسکول کے بچوں کو لا کے وہاں پہ بٹھایا گیا۔ یہ اس سے کیا ایڈوانٹیج ہوا؟ اور آپ نے کہا کہ ہم یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں وہ ٹچبل نہیں ہے، تو کتنی کو عوام نے ٹچ کیا ان کو آ کے، ایم پی ایس کو یہاں پہ؟ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ کو عوام نظر آئے گی، سہیل افریدی صاحب عوام کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں، عوام میں گھل مل گئے ہیں۔
یہی عوامی نمائندے ہوتے ہیں نا. آپ یہ تو نہیں ہے کہ آپ عوام کے اندر جائیں نہیں, عوام کے اندر وہ نہیں جا سکتا جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی, جو عوام کے سامنے آنکھیں چھپاتا ہے, جس نے کوئی ایسا کام ایسا دھندا کیا ہوتا ہے. تو ہم نے تو کوئی ایسا دھندا نہیں کیا کہ ہم عوام کے اندر نہیں جا سکتے, عوام کے اندر کھڑے ہو گئے, عوام کے اندر جا کر انہوں نے اجلاس کیا, اچھی بات ہے. ٹھیک ہے اختیار صاحب, یہ انہوں نے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا. انہوں نے کہا جناب عوامی نمائندے ہیں, عوام میں جا سکتے ہیں, فارم 45 والے ہیں, ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے کسی بات کا. آپ لوگ بھی سر یہ کام کر سکتے ہیں, قومی اسمبلی کا اجلاس یا پنجاب اسمبلی کا اجلاس اس طرح کر کے دکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور بھائی, سب سے پہلے تو آپ کو سالگرہ مبارک ہو. اور دوسرے میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑے مزے کی, آپ ہمیشہ جو ہے تو یہ پنجوتا صاحب ہمارے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں, آپ ان کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں. ایسے سوال آپ نے سامنے رکھ دیے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. ان کو خود نہیں پتا کہ یہ اجلاس تھا یا جلسہ تھا. نہیں وہ میری غلطی ہے ان کو خود نہیں پتا. وہ میری غلطی ہے سر, وہ میں بار بار جلسہ بول رہا تھا, اجلاس تھا, میری غلطی ہے. غلط نہیں بول رہے, آپ ٹھیک بول رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے جو اجلاس ہوتا ہے وہ اسمبلی بلڈنگ کے اندر ہوتا ہے, باہر آگے تو یہ تو عوامی اجلاس ہونا تھا. اور یہاں پر تو یہ اسٹیڈیم جیسے کوئی میسی کا کوئی میچ ہوتا ہے فٹ بال کا, اس طرح کھچا کچ بڑا ہونا چاہیے تھا کہ وہ شیڈز کے اوپر بھی بندے بیٹھے ہونے چاہیے تھے. تو ایسا کوئی منظر تو نظر نہیں آیا. سیٹیں تو ساری خالی. مجھے تو میرے پاس بھی ایک ویڈیو آئی ہے, حالانکہ 3 بجے اجلاس کا ٹائم تھا اور 3 گھنٹے کی تاخیر سے یہ اجلاس شروع ہوا, کچھ کم 3 گھنٹے. اور اس کے باوجود لوگوں نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی. مینس کہ آپ کا جو یہ جو شعبدے بازی والا یہ کام تھا, یہ تیر آپ کا غلط چلا گیا. مجھے یہ بتائیے کہ اس اجلاس کا عوام کو کیا فائدہ ہے؟ تقریر سر عوام جو ہے وہ ٹچ کر سکتے ہیں. سر انہوں نے کہا کہ یہ انٹچبل نہیں ہے, ٹچ کر سکتے ہیں, تو اس وجہ سے عوام کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا آپ کو, یہی تقریر آپ نے صوبائی اسمبلی میں بھی کی ہے, وہاں سے بھی باہر آ جاتی ہے. یہی تقریر آپ نے پرسوں مردان میں بھی کی ہے, وہ بھی لوگوں نے دیکھ لی. سو اس ڈرامہ بازی کی ضرورت کیا تھی؟ صرف سٹنٹ مارنا. مطلب آپ نے صوبائی اسمبلی کو اور پورے صوبے کو شانور اسٹوڈیو بنا دیا ہے. وہاں پر اب آپ یہ فلم میکنگ ہو رہی ہے. عوام کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عوام کو اگر اس کا کوئی ایک فائدہ پہنچا مجھے بتائیں. ہاں, اس اجلاس پہ میں خود اس اسمبلی کا ممبر رہا ہوں, میرے حساب سے اس پہ تقریباً کوئی کم و بیش 50 60 70 گنا سے شاید بڑھ کر 80 گنا تک زیادہ خرچہ آیا ہو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں اتنا ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ وہ گراؤنڈ میں کریں یا ادھر ہال میں کریں ایک ہی خرچہ ہے. سر نہیں سر, یہاں پہ جنریٹر سسٹم چلا ہے, ٹرانسپورٹیشن بیچ میں استعمال ہوئی ہے, فرنیچر آیا ہے. وہ خرچہ تو ایک الگ سے, آپ نے عوام کے پیسے تو وہ تو آپ کی عادت ہے, وہ تو آپ 1200-1300 کروڑ روپے رمضان پیکج کے نام پہ بھی ایسے تھونک مار کے اڑا دیتے ہیں. صحیح. اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا عوام کو. آپ نے سٹنٹ مارنا تھا, آپ پر پریشر زیادہ ہے. سہیل افریدی کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے عمران خان کی رہائی کے لیے کلیدی کردار ادا کرنا ہے, وہ نہیں کر سکا. اب وہ اپنے لوگوں کو کسی بھی طریقے سے مصروف رکھنا چاہتا ہے, انگیج رکھنا چاہتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑے ہوٹلوں میں جب کھانے میں دیر ہوتی ہے تو کبھی ایک پلیٹ آتی ہے, کبھی چھری کانٹا آتا ہے, کبھی وہ نیپکنز آتے ہیں, کبھی گلاس آتے ہیں, کبھی جگ آتے ہیں, ٹنگ ٹنگ. یہ انہوں نے آج صرف ٹنگ ٹنگ ہی کی. اچھا ٹنگ ٹنگ کی. میں حسن ایوب صاحب یہ جی ایک بات آپ کو منصور بھائی میں اور بھی بتا دوں, اسپیکر اگر آپ نے عوام کی بات کرنی ہے نا تو اسپیکر صاحب نے جاتے جاتے, اب مجھے یہ اس پہ میں ایم ناٹ شیور کہ یہ آج ہوا ہے یا یہ اس سے جو پچھلا والا اجلاس ہوا تھا اس میں ہوا تھا, اسپیکر صاحب نے جو صوبائی اسمبلی کے ہیں انہوں نے اپنے لیے کچھ مراعات منظور کرا لی ہیں کہ وہ ریٹائر ہو جائیں تو ایک گریڈ 17 کا ان کے ساتھ سیکٹری جائے گا, اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ کچھ باورچی جائیں گے. چلے میں ہم اب ٹاپک پہ آ جائیں سر واپس. حسن ایوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حسن صاحب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے سر, یہ جو کچھ بھی ہوا اس سے 2 چیزیں بتائیں. خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہوا اس اجلاس کو یہاں منعقد کر کے, اور ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے کور ایشو ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی. اس سے عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر کتنا اثر پڑے گا؟ اس کا کیا اثر ہے عمران خان صاحب کی رہائی؟ عمران خان صاحب بطور کرمنل
اڈیالہ جیل میں قید ہیں، وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں، عدالت نے ان کو کنوکٹ کیا ہے اور انہیں کرپٹ شخص قرار دیا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کے اندر ان کی کرپٹ پریکٹس اور کرپشن جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی، اور عدالتی فیصلے کے بعد جو جناب وہ اپنی سینٹنس کو اڈیالہ کے اندر سرو کر رہی ہیں. اس جو اجلاس انہوں نے منعقد کیا ہے کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپن ایئر پولیٹیکل تھیٹر. یہ اچھا تھیٹر تھا، ایک ڈرامہ تھا، اور ڈرامہ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے جو خیبر پختونخوا کے عوام کی بڑی تعداد شریک نہیں ہوئی. حالانکہ بڑے اچھے ایکٹرز تھے، بڑا اچھا ڈرامہ تھا، لیکن آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنا اچھا تھیٹر بھی تھا، ڈرامہ بھی تھا، لیکن عوام کی دلچسپی نہیں رہی. شاید ان کے مسائل زیادہ ہیں اور ان کی اپنی ترجیحات ہیں، انہوں نے روزی روٹی کمانی ہے. اس وجہ سے ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤنز چل رہے ہیں، تو اس قسم کی فضول خرچی کی کوئی منطق نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی، اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک ان نیسیسری ایکسرسائز تھی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی لیڈرشپ ہے وہ اس کے اندر گئی ہے. عوام کے لیے یا آج یہ بتا دیں کہ اس اجلاس کے اندر کوئی قانون سازی ہوئی ہو، عوام کے لیے تو وہ کر سکتے ہیں. اس اجلاس کے اندر کوئی اسرائیل کے خلاف مذمتی قرارداد پیش ہوئی ہو جو منظور ہوئی ہو متفقہ طور کے اوپر جو اسٹرینتھ تھی ہاؤس کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. صرف اپنے ہی جو ان کی ایک ووٹ بینک ہے، یا بلکہ ووٹ بینک سے بھی زیادہ جو ان کا ورکر ہے، اپنے ورکر کو مطمئن کرنے کے لیے یہ ساری ایفرٹ ہوئی ہے. اس کا پبلک ایٹ لارج سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، لیکن حسن صاحب ایک منٹ، حسن صاحب نعیم صاحب نے ایک نقطہ دیا ہے سر، ایک نقطہ دیا ہے نعیم صاحب نے، وہ یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں کانفیڈنس ہے، عوام کے ہم منتخب نمائندے ہیں، فارم 45 پہ ہم آئے ہوئے ہیں، عوام میں جا سکتے ہیں، عوام ہمیں جو ہے وہ ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ عوام کا جو ہے کوئی منفی رد عمل سامنے آئے. تو اس کے لیے اجلاس اسٹیڈیم میں کرنے کے کیا فائدہ ہے؟ تو اور بھی طریقے سے ہو سکتا ہے. نہیں، اس میں منصور علی خان صاحب جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں نا، وہ کھلی کچہریاں لگا رہے ہوتے ہیں. عوامی نمائندوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہاں کچہری لگاتے ہیں، وہاں تقریر نہیں سناتے. وہ کہتے ہیں ہاں جی بندے نا وہ نمبر وائز آنا شروع پڑتے ہیں، 100 200 300 بندہ جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپنے جو بھی اس نے مقام رکھا ہوتا ہے کھلی کچہری کے اوپر، چاہے اس کا گھر ہے، چاہے کوئی ڈیرا ہے، چاہے کوئی اوپن کوئی ایسی سرکاری جگہ ہے، وہاں پر وہ بیٹھتے ہیں اور وہ ریگولر بیٹھتے ہیں. یہی ایک کلچر ہے سیاستدانوں کا جو ہم نے دیکھا ہے. ایون کہ خیبر پختونخوا کے اندر حجروں کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر لوگ آ جاتے ہیں اور وہاں پر اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، پھر وہ وہیں پر ہی کئی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، کئی لوگوں کے فون کے اوپر کام ہو رہے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے لیے روایت ہوتی تھی کہ وہ اپنا خط جو ہے لیٹر ہیڈ کے اوپر وہ لکھ کر بھیج دیتے تھے. تو یہ تو ایک طریقہ کار چلتا رہا ہے. یہ کون سا عوام میں جانے کا طریقہ ہے؟ عوام میں آپ نے اگر اپنی اسٹرینتھ شو کرنی ہے تو جلسے کریں. اگر آج کی بقول پاکستان تحریک انصاف کے جو نعیم حیدر پنچوتا صاحب ہیں، ان کے بقول اگر تمام عوامی نمائندوں کی یہ جو ہے مقبولیت ہے، جتنے لوگ اس اسٹیڈیم کے اندر جو آج موجود تھے، یا اتنا لوگوں کے مسائل ہیں، پھر تو میں تو تعجب ہے، پھر تو یعنی تحریک انصاف کا جو ہے وہ اس وقت مقبولیت زمین بہت ہو چکی ہے. نہیں، میں کہ ٹوٹل کیپیسٹی جو اسٹیڈیم کی ہے اور جتنے لوگ وہاں پر شریک تھے اور جتنے ان کے جو ہے وہ پارلیمنٹرینز آئے تھے، اگر ان کے پیچھے اتنے لوگ آگے ہیں، پھر پاکستان تحریک انصاف سے ایک سیٹ بھی نہ نکال سکے.